نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں اور حقیقت جانیے کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بیماری کی وجہ سے بہت ساریاں برائیاں جنم لے رہی ہیں کہ آج ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمارا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جب اس کو غصہ آئے وہ کسی کو پکڑے اور اٹھا کے نیچے مارے۔ آپ نے فرمایا یہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان کون ہے کہ جب اس کو غصہ آئے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، غصے کو کنٹرول کر کے اس کو پی جائے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ غصے کے وقت وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، حقیقی معنی میں پہلوان یہ ہے۔ تو ہم کون سے پہلوان بنے ہوئے ہیں؟ جو اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلوان نہیں کہا۔ ہمیں وہ پہلوان بننے کی ضرورت ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے اور سکھلایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے لا تغضب، غصہ نہ کریں، اپنے آپ کے اندر برداشت پیدا کریں۔ میاں بیوی کے رشتے دیکھیں، چھوٹی سی بات ہوئی، غصہ آیا، طلاق دے دی، پھر پریشان ہو کر علماء سے مفتیان سے پوچھتے ہیں غصے میں آ کر میں نے طلاق دے دی۔ بھائی معاملہ ہوتا ہی غصے میں، غصے میں آ کر فلاں کو یہ کہہ دیا، غصے میں آ کر میں نے فلاں کو گالی دی، غصے میں آ کر فلاں کو میں نے گولی مار دی۔ دوستو نہیں، اپنے اوپر کنٹرول کیجئے، اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیجئے، بلکہ اپنے نفس کے اوپر اپنا غلبہ رکھیں۔ اگر آپ غلبہ رکھیں گے تو یہ آپ کو دنیا کے اندر کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ نفس کے سامنے عاجز ہو گئے اور نفس نے آپ کو بچھاڑ لیا تو پھر یہ دنیا میں ہر قدم پر آپ کو ذلیل و رسوا کروائے گا۔ اس لیے غصے والی چیز کے اوپر، غصے والی عادت کے اوپر اپنا قابو رکھیں، اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپے سے باہر نہ ہوں، لڑائی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، گالم گلوچ دیتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اس کو جواب نہ دیں، وہاں سے آپ چلے جائیں۔ تو جیسے آپ ان ہدایات کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ غصہ آ گیا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ آپ کو غصہ آیا ہے وہ گھر سے باہر چلے جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یا اسی طرح غصہ آیا ہے تو پانی پی لیجئے، غصہ آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ورد کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے یا ان اعمال کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو غصے جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔